أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب العافلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم۔ آپ کو یاد ہے کہ توحید کی بات، توحید کا ذکر مسلسل چل رہا ہے اس سورہ انعام میں۔ فرمایا کل آپ ان سے فرمائیے، آپ ان سے کہیے اندعو من دون اللہ، کیا ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں؟ ما لا ینفعنا، اس کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتا ہے، وما لا یضرنا، نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یعنی جو بھی ہوتا ہے اس کائنات میں اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اور کیا ہم ہدایت ملنے کے بعد دوبارہ اپنی ایڑیوں پر مڑ جائیں، پھر جائیں، یعنی چھوڑ دیں ہدایت کو۔ یعنی یہ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نصیب فرما رکھی ہے، اور تم لوگ مشرکین جو ہے ہمیں واپس کھینچنا چاہتے ہو۔ اور مشرکین کا حال اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کالذی، اس شخص کی طرح استہوتہ الشیاطین فی الارض، کہ جس کو شیطانوں نے بیابان کے اندر بہکا دیا ہو، حیران لہو، اور وہ وہاں پہ حیران اور پریشان کھڑا رہتا، اس طرح مخبوط الحواس، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے میں نے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے کہاں جانا ہے۔ میں مشرکین کی حالت یہ ہے کہ شیطانوں نے ان کو بہکا دیا ہے، اور اب ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ حالانکہ کیا ہو رہا ہے، اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، ان کے دوست جو ہیں، ان کے ساتھی ان کو ہدایت کی طرف پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف۔ یعنی مسلمان جو تھے، مشرکین ان کے دوست بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، ساتھی بھی تھے، وہ مسلسل ان کو پکار رہے تھے کہ آؤ ہدایت کی طرف۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ انہیں فرما دیجئے ہدایت تو صرف وہی ہدایت ہے جو اللہ کی عطا کردہ ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہو کر رہیں، لرب العالمین، جو کہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز کو قائم رکھیں، وَاتَّقُوا، اور اسی سے ڈرتے رہیں، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کیونکہ وہی ہے جس کی طرف ہم سب جمع کیے جائیں گے، یعنی ایک دن ہم سب وہاں پہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور پھر ایک دن آئے گا جس دن وہ پھر کہے گا کن فیکون، کہ ہو جائے گی، یعنی یوم محشر ایک دفعہ اللہ پھر کہے گا تو یہ پوری کائنات پھر دوبارہ سے بن جائے گی جس طرح پہلے بنی تھی، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اور اس کا فرمایا بالکل حق ہے، سچ ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور ساری کی ساری بادشاہی اسی کی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا، اور انسان جو ہے دوبارہ وجود میں آئیں گے، دوبارہ اکٹھے ہوں گے۔ عالم الغیب والشہادہ،
اور وہی غیب کا اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہی حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے، ساری باتوں سے باخبر ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے اسرافیل علیہ السلام سور ہاتھ میں پکڑے ہوئے منتظر کھڑے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وہ اس وقت سے منتظر ہیں، جو ہی اللہ کا حکم ہوگا سور پھونکیں گے کائنات تباہ ہو جائے گی، اور پھر جب اللہ چاہیں گے پھر اللہ ان کو حکم دیں گے، وہ دوبارہ سور پھونکیں گے، کائنات جو ہے دوبارہ وجود کے اندر آ جائے گی اللہ کے حکم کن سے۔ اور اب اللہ نے ایک مثال بیان فرمایا کہ ان کو یہ بھی یاد دلاؤ، وَإِذْ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا لِأَبِيهِ اپنے والد آزر سے، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تو ان بتوں کو اپنا معبود بناتا ہے؟ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک میں تو تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہا ہوں۔ کیا مسئلہ نکلا؟ اگر والدین بھی شرک کی طرف جا رہے ہوں تو ان کو بھی نصیحت کی جا سکتی ہے، اور ان کو نصیحت کی جانی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے نا، شرک کے اندر مبتلا تھے، شرک کے علاوہ باقی سارے کاموں میں والدین کی عزت کی جائے گی، ان کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، احترام کیا جائے گا، لیکن اگر وہ شرک کا کہتے ہیں یا خود شرک کے اندر مبتلا ہیں، ان کو طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ ان کو نصیحت کی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ، فرمایا اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کے عجائبات دکھائے، ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین ان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، یعنی ایمان کا اگلا درجہ یقین کا درجہ ہے کہ جو وہ پیدا ہونا چاہیے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح ہم نے آسمان و زمین کے وہ عجائبات دکھائے جس سے اندر ان کے وہ یقین پیدا ہو گیا۔ فلما جن علیہ اللیل، جب ان پر کہا رات چھائی، رات کا اندھیرا چھایا، رآ کوکبا، تو ایک ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، تو ابراہیم نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ اب یہ آیتوں سے یہ گمان نہ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا نہیں پتہ تھا، نہیں، یہ اصل میں اپنی قوم کو سنا رہے ہیں، حکمت ہے، ایک حکمت کے تحت اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ جس طرح بتوں کو توڑ کر انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بت بولتے ہیں اور سنتے تو ان سے پوچھ لو، تو وہ قوم اس ماننے پر، یعنی یہ اقرار کرنے پر، اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ابراہیم تو جانتا ہے کہ بت نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کسی موقع پر ان کو یہ بھی سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ ستارے، سورج، چاند یہ بھی خدا نہیں ہو سکتے، یہ بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ ایک موقع پر اپنی قوم کو انہوں نے اصل میں یہ سنایا کہ جب رات چھا گئی تو قوم کو اونچی آواز میں کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو۔ اور پھر فلما افلا، جب وہ ستارہ غائب ہو گیا، پھر کسی موقع پر یعنی صبح کے ٹائم میں ستارہ نظر نہیں آیا، قال لا احب الافلین، پھر انہوں نے کہا کہ میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ تو وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے جو ہمیشہ رہے اور ہمیشہ موجود رہے، جو طلوع بھی ہوتا ہے وہ غروب بھی ہوتا ہو، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں قوم کو سمجھانا مقصود تھا۔ فلما رأى القمر بازغا، اور پھر جب ایک دن اسی طرح چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی، تو کہا کہ شاید یہ میرا رب ہو۔ اب قوم کو سمجھایا کہ اس کو تم رب مان لو۔ فلما افلا، پھر چاند بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ غروب ہونے والے رب نہیں ہو سکتے۔ قال لئن لم یہدنی ربی، پھر اپنی قوم کو بتایا کہ دیکھو اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، لأکونن من القوم الضالین، تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا۔ میں کیوں ہدایت پر ہوں؟ کیونکہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی ہے، اس لیے تم بھی اس ہدایت کی طرف آ جاؤ۔ فلما رأى الشمس بازغا، پھر ایک موقع پر کبھی ایسا ہوا کہ سورج کو آپ نے دیکھا چمکتے ہوئے، قوم جمع تھی، مناسب موقع دیکھا کہ قوم کو یہ دلیل بھی سمجھا دی جائے، تو فرمایا قال ھذا ربی، کہ شاید یہ میرا رب ہو۔ ربی ھذا اکبر، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے، ستارے سے بڑا ہے، چاند سے بڑا ہے، تو یہ اکبر، شاید یہ میرا رب ہو۔ فلما افلت، اور پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا، سورج نے بھی غروب ہونا ہے، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا کہ اے میری قوم میں سارے شرک سے بیزار ہوں، جو شرک تم کرتے ہو میں ہر اس شرک سے بیزار ہوں۔ کیونکہ ان کی قوم چاند، ستارے، سورج کو بھی پوجتی تھی، تو ان میں سے وہ قوم کے وہ افراد جو بتوں کے علاوہ چاند، ستاروں، سورج کو پوجتے تھے،
یہ اصل میں ان کو سمجھانا مقصود تھا۔ تو مختلف مواقع پر ایک دفعہ چاند کے پوجنے والوں کو سمجھایا، ایک دفعہ سورج کے پوجنے والوں کو سمجھایا، ایک دفعہ اور ستارے کے پوجنے والوں کو سمجھایا کہ بھئی ان سب کا مقدر غروب ہونا ہے۔ یہ طلوع ہوتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اور جو ڈوب جاتے ہوں، غروب ہو جاتے ہوں، اور جن پر زوال آتا ہو وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی، میں نے تو اپنے چہرے کا رخ اسی طرف کر لیا جس طرف کرنا چاہیے، یعنی انی بے شک وجہت، میں نے رخ کر لیا، وجہی اپنے چہرے کا، للذی اس طرف، فطر السماوات والارض جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، میں نے اپنا رخ اسی طرف کر لیا، حنیفاً بالکل یکسو ہو کر، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ میں تو اپنا بالکل یکسو ہو کر، بالکل اپنی پوری یکسویت کے ساتھ میں تو اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے، اور اسی کا فرما بردار ہوں، اسی کو مانتا ہوں، اسی کو تسلیم کرتا ہوں، اس لیے میری قوم تم بھی اس کو مانو۔ یہ اس کے اندر پیغام ہے، اس لیے میری قوم تم بھی اس کو مانو۔ یہ وہ آیت ہے جو ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں۔ یہ نیت کرتے ہو اگر یہ آیت پڑھی جائے تو ثواب کا باعث ہے، نہ پڑھی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ نیت میں یہ آیت پڑھی جا سکتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔